ایسا ہی وائس کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھے۔ پیارے ناظرین، آج ہم بات کریں گے کسی بھی بات کو سن کر بلا تحقیق اس پر یقین کر لینا اور اسے آگے پھیلا دینا۔ خبروں کے بیان کرنے میں عام طور پر لوگوں کا یہی مزاج اور طریقہ بن چکا ہے کہ جو بھی خبر ان کے کانوں تک پہنچے اس کو بلا تکلف بیان کر دیا کرتے ہیں اور حقیقت حال کی تفتیش و جستجو بالکل نہیں کرتے۔ پھر اگرچہ اس خبر سے کسی بے گناہ پر افترا کیا جاتا ہو یا کسی کو نقصان پہنچتا ہو، اسلام نے اس طریقہ کو بالکل غلط قرار دیا ہے، بلکہ قرآن نے اسلامی آداب کا یہ قانون بتایا ہے کہ ہر خبر کو سن کر پہلے اس کی تحقیق کر لینی چاہیے اور جب بات ثابت ہو جائے تو پھر اس خبر کو لوگوں سے بیان کرنا چاہیے۔ اسی بات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جو بات بھی سنے لوگوں سے بلا تحقیق بیان کرنے لگے۔ اس حوالے سے آج میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کروں گی۔ سن 5 ہجری کے غزوہ بنی مستلق میں جب مسلمان فتح یاب ہو گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قبیلہ کے سردار کی بیٹی حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرما لیا تو صحابہ کرام نے تمام اسیران جنگ کو یہ کہہ کر آزاد کر دیا کہ جس خاندان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی کر لی اس خاندان کا کوئی آدمی لونڈی غلام نہیں رہ سکتا۔ مسلمانوں کے اس حسن سلوک اور اخلاق کریمانہ سے متاثر ہو کر تمام قبیلہ مشرف با اسلام ہو گیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولید بن عقبہ کو اس قبیلہ والوں کے پاس بھیجا تاکہ وہ قبیلے کے دولت مندوں سے زکوٰۃ وصول کر کے ان کے فقراء پر تقسیم کر دیں۔ قبیلہ بنی مستلق کے لوگوں کو جب ولید کی آمد کا علم ہوا تو وہ عامل اسلام کے استقبال کے لیے خوشی خوشی ہتھیار لے کر بستی سے باہر نکلے۔ زمانہ جاہلیت میں اس قبیلہ اور ولید میں کچھ ناچاکی رہ چکی تھی، اس لیے پرانی عداوت کی بنا پر استقبال کے اس اہتمام کو ولید نے دوسری نظر سے دیکھا اور سمجھا اور قبیلہ والوں سے اصل معاملہ دریافت کیے بغیر ہی مدینہ واپس چلا آیا اور دربار نبوت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ قبیلہ بنی مستلق کے لوگ تو مرتد ہو گئے اور انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ اس خبر سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رنجیدہ ہوئے اور مسلمان بے حد طیش میں آ گئے اور مقابلے کے لیے جہاد کی تیاریاں ہونے لگی۔ ادھر بنی مستلق کو ولید کے اس عجیب طرز عمل سے بڑی حیرت ہوئی اور جب ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ ولید نے دربار نبوت میں غلط بیانی اور تہمت ترازی کر دی ہے تو ان لوگوں نے ایک معزز اور باوقار وفد دربار نبوت میں بھیجا جس نے بنی مستلق کی طرف سے صفائی پیش کی۔ ایک جانب اپنے عامل ولید کا بیان اور دوسری جانب بنی مستلق کے وفد کا یہ بیان، دونوں باتیں سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی اور وحی الہی کا انتظار فرمانے لگے۔ آخر وحی اتر پڑی اور سورہ حجرات کی آیات نے نازل ہو کر نہ صرف معاملہ کی حقیقت واضح کر دی بلکہ اس خصوص میں ایک مستقل قانون اور معیار تحقیق بھی عطا فرما دیا۔ ان آیات کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو کہ کہیں کسی قوم کو بے جا ایذا نہ دے بیٹھو، پھر اپنے کیے پر پچھتاتے رہ جاؤ، اور جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول ہیں۔ بہت معاملوں میں اگر یہ تمہاری خوشی کرے تو تم ضرور مشقت میں پڑو، لیکن اللہ نے تمہیں ایمان پیارا کر دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا ہے، اور کفر اور حکم عدولی اور نافرمانی تمہیں ناگوار کر دی۔ ایسے ہی لوگ راہ پر ہیں۔ اللہ کا فضل اور احسان، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔
بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ آیت ولید بن عقبہ ہی کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ یہ آیت عام ہے اور ہر فاسق کی خبر کے بارے میں نازل ہوئی۔ ولید بن عقبہ کو صحابی ہوتے ہوئے قرآن مجید نے فاسق کہا تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، کیونکہ اس واقعے کے بعد جب ولید بن عقبہ نے صدق کے دل سے توبہ کر لی تو ان کا فسق زائل ہو گیا، لہٰذا کسی صحابی کو فاسق کہنا ہرگز جائز نہیں، کیونکہ اس پر اجماع ہے کہ ہر صحابی صادق، عادل اور پابند شرع ہے۔